صفحہ نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 111 ختم ہو کر 112 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 111 ختم ہو کر 112 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے اور پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا گیا، اور وہاں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں کو، تمہاری جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اور اس پر پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ اس بنا پر کہ ایمان والے اللہ کی راہ میں دشمن سے لڑتے ہیں اور دشمن کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور اس پر اللہ کا سچا وعدہ بیان ہوا تورات میں، انجیل میں، قرآن کریم میں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایمان والوں کی کچھ اور صفات بیان فرما رہے ہیں کہ آیت میں جو یہ فرمایا گیا نا آخر میں وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اس بہت بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں یہ صفات ہونی چاہیے، ان میں یہ صفات بھی ہونی چاہیے. التائبون، اب وہ صفات پڑھیے. التائبون، توبہ کرنے والے. توبہ کرنے والے. انسان سے غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں. انسان کی آپ کہہ سکتے ہیں فطرت میں داخل ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے. انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل میں غلطی کے بعد انسان کا جو طرز عمل ہے وہ اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. اگر اس کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے اور اس پر معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ بہترین انسان ہے. یہ اللہ کی نظر میں اللہ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور اگر وہ غلطی کرتا ہے اور پھر غلطی کرنے کے بعد بھی غلطی نہیں مانتا بلکہ اس پر ڈھٹائی سے اڑ جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بہانے بازیاں کرتا ہے، جیسے ہم پیچھے منافقین کا پڑھ کے آئے ہیں، یہ بدترین شخص ہے. یہ دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ خائن ہے، یہ بددیانت ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ جھوٹا ہے. اب یہ ساری بری صفات اس میں جمع، یہ برا انسان ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم یعنی انسان وہ غلطی کرنے والا ہے، خطا کرنے والا ہے. وخیر الخطائین، یہ بڑا عجیب لفظ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا. وہ یہ کہ بہترین خطا کار، بہترین خطا کار. خطا کار کہاں سے بہترین ہوتا ہے؟ لیکن یہاں پر بہترین خطا کار کون؟ التوابون، جو بعد میں اپنی غلطی تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگتے. التائبون، توبہ کرنے والے، توبہ کرنے والے. العابدون، اللہ کی عبادت گزار. الحامدون، اللہ کی حمد تعریف بیان کرنے والے. السائحون، روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والے. الراکعون، رکوع کرنے والے. الساجدون، سجدے کرنے والے. الآمرون، حکم دینے والے. بالمعروف، بھلائی کے کاموں کا. الآمرون بالمعروف، بھلائی کے کاموں کا حکم دینے والے. والناہون،
اور روکنے والے عن المنکر برائی کے کاموں سے، والناہون عن المنکر اور برائی کے کاموں سے روکنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے برائی کے کاموں سے روکنے والے، والحافظون اور حفاظت کرنے والے لحدود اللہ اللہ کی حدود کی، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کی حدود، باقی تو سب تقریباً ان کے مفہوم واضح ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر لمٹس مقرر کر رکھی ہیں کہ ان کو کراس نہیں کرنا، اس سے آگے نہیں جانا، تمہارے لیے اس سے آگے جانا غلط ہے، وہ گناہ ہے، وہ برا ہے۔ اور تقریباً ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لمٹ ہے جس سے اللہ نے مجھے، جس پر روکا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اللہ کی وہی انتہا ہے نا کہ بندے کو وہاں جانے سے روکتا ہے جہاں اللہ نے منع فرمایا ہے۔ جو بندہ اللہ کی اس حد کو کراس نہیں کرتا بلکہ وہاں آ کے رک جاتا ہے کہ اس سے آگے مجھے اللہ نے اجازت نہیں دی، یہ ہیں اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر اور آپ خوشخبری سنا دیجئے، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے المؤمنین ایمان والوں کو، اور ایمان والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ ما کانا نہیں ہے جائز، ما کانا نہیں ہے جائز للنبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نہیں ہے جائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، والذین اور ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لائے نہیں ہے جائز ان کے لیے ان یستغفروا کہ وہ استغفار کریں، وہ بخشش کی دعا مانگیں، للمشرکین مشرکین کے لیے، مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے۔ ولو اگرچہ کانو ہوں وہ اولی قربا قریبی رشتہ دار، قرابت دار، ولو کانو اولی قربا اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں اور وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعدی اس کے بعد، ما تبینہ جب خوب واضح ہو چکا، ما تبینہ جب خوب واضح ہو چکا، لہم ان کے سامنے، جب ان کے سامنے خوب واضح ہو چکا کہ انہم کہ بے شک وہ اصحاب الجحیم جہنمی ہیں، جب یہ واضح ہو چکا کہ یہ مشرکین بھلے سے وہ ان کے رشتہ دار تھے کہ یہ جہنمی ہیں، اور یہ تب واضح ہو جاتا ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر کنفرم ہو گیا کہ اب ان کے جنتی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اب تو ظاہر ہے وہ جہنم میں ہی جائیں گے کہ مشرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں دنیا سے گئے، تو اب ان کے لیے استغفار کی دعا کرنا اور بخشش طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ وما کانا اور نہیں تھا استغفار ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وما کان استغفار ابراہیم اور نہیں تھا استغفار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لأبیہ اپنے والد کے لیے، اپنے والد کے لیے، الا مگر عن موعدہ وہ ایک وعدہ تھا، وعدہ ایاہ جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا، جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا۔ فلما پھر جب تبین لہو جب واضح ہو گیا ان کے سامنے کہ انہو کہ ان کے والد عدو للہ اللہ کے دشمن ہیں، جب یہ واضح ہو گیا کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں، تبرأ من تو پھر انہوں نے وہ استغفار بھی چھوڑ دیا، وہ اس سے بھی بری ہو گئے۔ ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام لأواہ بڑے نرم دل تھے، حلیم بڑے بردبار تھے، متحمل مزاج۔ اب سوال یہ تھا
کہ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار جائز نہیں ہے، تو قرآن کریم تو خود بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا استغفرن لک، کہ ابا جان میں ضرور بضرور آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، لا استغفرن لک، میں ضرور بضرور آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیوں کہا تھا؟ جب جائز نہیں ہے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کیا تھا نا، تو وہ والد سے ایک وعدہ تھا ان کا کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، اسی لیے انہوں نے دعا کی تھی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بھی بخش دیجیے اور میرے والدین کو بھی بخش دیجیے اور تمام ایمان والوں کو قیامت کے دن۔ انہوں نے یہ دعا اس لیے کی تھی، لیکن پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ چیز واضح ہو گئی کہ میرا باپ حالت کفر کے اندر اور حالت شرک میں دنیا سے چلا گیا ہے، تو تبرأ منہ، پھر چھوڑ دی دعا، پھر دعا چھوڑ دی۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام لأواہ، بہت نرم دل تھے، حلیم متحمل مزاج۔ وما کانا، اور نہیں ہے اللہ، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضل، کہ گمراہ کریں، لیضل، کہ گمراہ کریں، قوما، کسی قوم کو، بعد، اس کے بعد، اذ، جب، ہداہم، جب اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا چکے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضل، کہ گمراہ کریں، بعد، قوما، کسی قوم کو، بعد، اس کے بعد، اذ ہداہم، جبکہ اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا چکے، حتی، یہاں تک کہ، یبین لہم، جب تک اللہ ان کے سامنے واضح نہ کر دیں، ما یتقون، کہ انہوں نے کن کن چیزوں سے بچنا ہے، انہوں نے کن کن چیزوں سے بچنا ہے، جب تک اللہ ان کے سامنے یہ واضح نہ کر دیں، جب تک اللہ ان کے سامنے یہ واضح نہ کر دیں، اللہ ان پر گمراہی وہ نہیں کرتے، ان کو گمراہ نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کفر کی حالت میں گئے، شرک کی حالت میں گئے، کوئی یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا کیا، نہیں، اصل بات یہ تھی کہ ان کے سامنے ہدایت آئی، ان کے سامنے سیدھا راستہ آیا۔ 16ویں پارے میں ہم پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، اللہ کی طرف سے میرے سامنے سیدھا راستہ آ چکا ہے، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اور یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، میں آپ کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں، بڑی تفصیلی بات ہے۔ تو اس کے باوجود وہ سیدھا راستہ اپنانے کو تیار نہیں ہوئے، پھر اللہ نے ان کا چیپٹر کلوز کر دیا، پھر اللہ نے ان کا چیپٹر کلوز کر دیا۔ یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے نا، اللہ گمراہ کر دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، یہ تو وہ ہے نا کہ جیسے دنیا میں کسی کے ساتھ ضد ہو گئی کہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا گمراہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہدایت سامنے آئی، ہر موقع مہیا ہوا ہدایت کا، لیکن انہوں نے ہدایت کو اختیار نہیں کیا، اور اللہ کے علم میں ہے کہ آئندہ بھی اختیار نہیں کریں گے، تو پھر اللہ ان کا چیپٹر کلوز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ہے گمراہ کرنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بکل شیء، ہر چیز کے بارے میں، علیم، خوب جاننے والے ہیں، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لہو، اسی اللہ کے لیے ہے، ملک، بادشاہت، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمینوں کی، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، یحیی، وہی زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور وہی موت دیتا ہے، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے،
وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی کارساز ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ لقد یقیناً تاب بڑی مہربانی فرمائی اللہ نے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصار اور انصار پر۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین پر، انصار پر، الذین جنہوں نے اتبعوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلے، فی ساعۃ العسرہ، ساعہ گھڑی، عسرہ تنگی، بڑی تنگی کی گھڑی میں، بڑے مشکل وقت میں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ یہ جو غزوہ تبوک ہے نا، اس کو جیش عسرہ بھی کہتے ہیں، وہ قافلہ، وہ لشکر جو بڑی تنگ دستی میں گیا اور بڑے سخت حالات میں گیا، اسے جیش عسرہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ قافلہ بہت بڑا تھا، لشکر بہت بڑا تھا، تقریباً 30,000 یا اس سے بھی کچھ زائد۔ لشکر بڑا تھا، راستہ دشوار گزار تھا اور راستہ بھی بہت دور کا تھا، موسم بھی سخت اور گرمی کا تھا، راستہ پتھریلا تھا بہت زیادہ۔ اس کے لیے وسائل چاہیے تھے اور وسائل کم تھے، وسائل کم تھے۔ اندازہ لگائیے کہ وسائل اتنے کم تھے کہ ایک ایک اونٹ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 صحابہ کرام کو سوار کرایا کہ یہ اونٹ تم تینوں کا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 2 صحابہ کرام پیدل چلتے اور ایک اونٹ پہ سوار ہوتا، کبھی 2 اونٹ پہ سوار ہو جاتے، ایک پیدل چلتا، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اونٹ کو آرام دینے کے لیے تینوں کو پیدل چلنا پڑتا۔ خوراک کی قلت کا یہ عالم تھا، خوراک کی قلت کا، کہ ایک ایک کھجور 2 صحابہ کے لیے تھی۔ اب ایک کھجور 2 صحابہ کے لیے کیا ہے؟ حالت جو لشکر ہے حالت سفر میں، متحرک ہے، چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، مشقت، بے انتہا مشقت۔ اور اس بے انتہا مشقت میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ یہ کیفیت بھی آئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ رونما ہوا کہ آپ نے وہ انگلیوں سے اللہ پاک نے پانی جاری فرمایا اور صحابہ کرام کی پانی کی قلت دور ہوئی۔ اس مشکل حالت کے اندر یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اللہ نے ان پر بڑی مہربانی فرمائی۔ من بعد، اس کے بعد، ما قادا، کہ قریب تھا، اس کے بعد کہ قریب تھا، کہ یزیغو، کہ پھر جاتے، یزیغو پھر جاتے، قلوب دل، فریق منہم ان میں سے کسی ایک فریق کے، اس کے یعنی قریب تھا، اتنی مشکل حالات میں قریب تھا کہ کسی ایک فریق یعنی کچھ لوگ وہ کہیں بدل ہو جاتے، قریب تھا، اللہ نے مہربانی فرمائی۔ دیکھیں جہاں حالات انسان کے بس سے باہر ہونے لگتے ہیں نا، ہے وہ سیدھے راستے پر لیکن اس کے بس سے باہر ہونے لگتے ہیں، پھر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں کہ بس اس سے زیادہ امتحان نہیں لینا، پھر اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، ان کے دلوں کو جوڑ دیا، لوگ ٹھیک ہیں لیکن وقت اتنا مشکل آ گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ اتنی سختی کے بعد پھر اللہ ان کے دلوں کے اوپر اطمینان اور سکون نازل فرماتے ہیں۔ من بعد، اس کے بعد، ما کادا، قریب تھا، کہ یزیغ قلوب فریق منہم، کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل پھر جاتے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ ان پر مہربان ہوئے۔ انہو، بے شک اللہ، بہم، ان پر، رؤوف، بڑے مہربان تھے، رحیم، بہت رحم فرمانے والے تھے۔
اللہ ان پر بہت مہربان تھے اور رحم فرمانے والے تھے۔ چلیں جی بس آج یہاں تک۔ اب آگے وہ جو صحابہ کرام جن کا تذکرہ پیچھے ہم نے مختصراً پڑھا ہے، 3 صحابہ کرام جن کی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوئی تھی، اب ان کا تذکرہ اگلی آیت میں انشاءاللہ آ رہا ہے۔